نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا، پھر اپنے سے محبت کرنے کا حکم دیا، پھر اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس محبت کے کرنے کا حکم دینے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت تم نے حاصل کرنی ہے تو پھر مجھ سے تمہیں محبت کرنی پڑے گی، اور مجھ سے اگر محبت کرنی ہے تم نے تو پھر میرے اہل بیت سے تمہیں محبت کرنی ہوگی۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں تو حضور کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ مزید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم 3 باتوں کو اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت، اور قرآن پاک پڑھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اس فرمان سے معلوم ہوا کہ خود بھی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھائیں، اور قرآن پاک پڑھنا جو ہے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اگر اہل بیت کی محبت اولاد کے اندر پیدا ہو گئی، اپنے اندر پیدا ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔